یکم محرم الحرام جہاں نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، وہیں یہ اسلام کی ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، جو کہ مراد رسول ہیں، جو کہ اسلام کی شوکت ہیں، جو کہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہیں۔ آپ کا نام عمر ہے، جبکہ آپ کے والد کا نام خطاب ہے۔ آپ کا سلسلہ نسل نبی پشت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریشی ہوئے، اور آپ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے عقد میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس لیے مختلف ہے کہ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کیا، اسی لیے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ گویا کہ اور دیگر صحابہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرید ہیں، جبکہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، مسلمانوں نے علی الاعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ کسی کافر کی ہمت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو عبادت سے روک سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات عالیہ کا جامع بنایا۔ آپ کی شخصیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ عمر کے اندر وہ صفات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر نبوت کا سلسلہ آگے چلانا ہوتا تو پھر جو ہے وہ عمر کے حصے میں نبوت آتی، لیکن یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ ختم نبوت ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار آخری نبی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر وہ ہے کہ جس کے رستے سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان جس کا کام مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہے، لیکن فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ شیطان ان کے رستے سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں میں 2 زمینوں میں عطا فرمائے ہیں، میرے زمینوں میں جو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آج تک اسلام کی شان و شوکت کا مظہر ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد پوری جماعت صحابہ نے اتفاق رائے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل منتخب فرمایا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے قبل وصال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا، جس پر پوری جماعت صحابہ نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مملکت اسلامی 22,51,000 مربع میل تک پھیل گئی تھی۔ لوگ آپ کی حکومت سے اتنے خوش اور اتنے مطمئن تھے کہ لوگ خود خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمارا علاقہ آپ کی سلطنت میں آ جائے، آپ کی حکومت میں آ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صرف اسلامی سرحدوں کو وسعت نہیں عطا فرمائی، بلکہ آج دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ فوج کی کوئی چھاؤنی قائم ہے، ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس کا کوئی محکمہ موجود ہے، ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ عدالت کا نظام قائم ہے، ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ آبپاشی کا نظام جاری ہے، ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ معذوروں اور بیواؤں کے وظائف جاری ہیں، ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ ججوں کی سزا کا نظام قائم کیا گیا ہے، ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ حاکموں کے احتساب کے لیے کوئی قاعدہ موجود ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے محکمے اور یہ سارے کے سارے عنوانات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قائم فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کرتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے یہ امیر ہے، یہ کبیر ہے، یا یہ گورنر ہے، یا یہ وزیر ہے، نہیں، جس پر جو حد لاگو ہوتی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی اس پر گویا کہ ایکشن لیتے تھے اور اس پر حد جو ہے وہ جاری فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور ایک انگریز مورخ یہ لکھتا ہے کہ اگر
حضرت عمر جیسا دوسرا آدمی مسلمانوں کو مل جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کی وہ مثال قائم کی کہ لوگ آپ کی نشست میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں بھی سوال کر لیا کرتے تھے، آپ کی ذات کے بارے میں سوال کر لیا کرتے تھے اور آپ ان کو جواب دے کر مطمئن کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کا ایسا نظام قائم فرمایا، سادگی کی ایسی مثال قائم فرمائی۔ آپ اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ آج کے حکمرانوں کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مثال ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی قوم کا، اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کا غرور خاک میں ملانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ اپنے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائے رکھا۔ دنیا وسیع ہونے کے باوجود سادگی و قناعت آپ کا ترہ امتیاز تھی۔ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن ایک ساتھ نہیں رکھے جاتے تھے، اینٹ پر سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے، آپ کے کرتے میں پیبند لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ اے عمر ہم آپ کا خطبہ بعد میں سنیں گے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے اتنا کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ جو کپڑا تقسیم کیا گیا تھا وہ اتنا تو نہیں تھا کہ اس سے اتنی بڑی قمیض بن جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نشست کے اندر میرے صاحبزادے عبداللہ بھی موجود ہیں، اے عبداللہ تم ان کو جواب دو، تم بتاؤ کہ یہ کپڑا میرے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، میرے والد کو جو کپڑا ملا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے ان کی قمیض بن پاتی، میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دیا، آپ نے دونوں کپڑے ملا کر اپنی قمیض تیار کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ 22,51,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران، آپ کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ایک قمیض بن پاتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتے تھے بلکہ موٹے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سادگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کی تصویر بن کر اپنی زندگی کو بسر فرمایا، تو تمہیں حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کے وقت بھی آپ مقروض تھے، جو آپ کا مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود دنیا کی بے ثباتی پر جس قدر یقین رکھتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ زمین پر تشریف فرما ہو کر ایک لکڑی سے زمین کو کورید رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کاش عمر زمین پر پڑے ہوئے اس تنکے کی طرح ہوتا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہونا پڑتا۔ سیدنا عمر فاروق مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی جس کا تعلق ایران سے تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا، یہ مدینہ طیبہ آیا، کئی دن تک مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن اس کا اصل مقصد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا تھا۔ تیئیس ہجری ختم ہونے کو ہے، 26 ذی الحج کی صبح، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے بحیثیت امام نماز شروع کر چکے ہیں۔ ابو لولو جو پہلی صف میں کچھ فاصلے پر موجود ہے، نماز شروع ہو جانے کے بعد باہر نکلتا ہے اور زہر آلود خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر تقریباً 6 کاری ضربیں لگاتا ہے۔ ابو لولو فیروز نے نماز فجر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر وار کیا۔ کچھ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر عدالت پر رہے اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ جبکہ وقت وصال تھا، وقت شہادت تھا، جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا نائب نامزد کریں، بالخصوص ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ نہایت فقیہ اور عالم تھے، اور لوگوں نے اس کی ترغیب دلائی، تو بڑی ہی نفیس بات آپ نے ارشاد فرمائی اور دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس خلافت میں کوئی راحت نہیں پائی، بلکہ یہ تو جواب دہی کا معاملہ ہے، میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں تو میں کانٹوں کا یہ تاج اس کے سر پر کیوں رکھ کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو جا کر اما عائشہ سے اجازت دے لینا، ان سے کہنا کہ عمر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو وہاں مجھے دفنا دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک میرے والد ہیں، ایک میرے شوہر اور پھر ایک میری تدفین ہو جائے۔
لیکن آج میں یہ عمر کو دیتی ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں تدفین ہوئی. اور ایک انگریز مورخ یہ لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر جیسا دوسرا آدمی مسلمانوں کو مل جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا. گے. سرکار نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں اور اپنے دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ کہ روز محشر اپنی قبروں سے ہم لوگ اسی طرح اٹھیں گے. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام.